الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير بہت ہی پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، وہ مسجد اقصیٰ الذی بارکنا حولہ جس کے ارد گرد کے تمام علاقے کو ہم نے برکت عطا فرمائی ہے۔ مقصد اس سیر کا یہ تھا کہ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے بندے کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ ذات بہت سننے والی اور بہت دیکھنے والی ذات ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ واقعہ معراج کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور ہم یہ دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اللہ کریم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اتنا بڑا اعزاز عطا فرمایا، جو اتنا بڑا واقعہ ہوا، اس واقعے کے اصل مقاصد کیا تھے؟
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیر، اسراء اور پھر معراج، عروج، بلندی، اس کا تذکرہ بڑا ہی خوش کن ہے۔ اس کے اندر نہ صرف یہ کہ داستان اور کہانی عجیب و غریب ہے اور عجیب و غریب اس کے موڑ ہیں، بلکہ اس کے اندر عبرت کے عجیب و غریب واقعات موجود ہیں۔ لیکن اس سارے سیر کا مقصد کیا ہے؟ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کریم نے فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اپنے اس بندے کو جس کو ہم لے کے جا رہے ہیں، اس کو اس لیے لے کے گئے تاکہ ہم اپنی نشانیاں اس کو دکھائیں۔ دلائل حقیقت، حقائق، اسرار، راز اس دنیا کے جو حقیقتیں ہمیں نظر نہیں آتی، ان دلائل کا عینی مشاہدہ کروانا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ ہمیں نہیں پتا ان ساری باتوں کا، ہمیں علم نہیں ہے۔ اگر دلائل حقیقت کا مشاہدہ نہ بھی کروایا جائے تو ایمان کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے۔ ایمان ہم سب پر فرض ہے۔ دلائل حقیقت کا مشاہدہ اللہ کی عطا ہے۔ ان دونوں کا آپس میں تعلق اس بات کا نہیں ہے کہ جس کو دلائل حقیقت کا مشاہدہ نہیں ہوا، یہ جس کو معرفت حاصل نہیں ہوئی، جس کو حقائق کا علم نہیں ہوا، جو اسرار و رموز کائنات کو نہیں جانتا، وہ اعلیٰ ترین مومن نہیں ہو سکتا۔ اس کا اس بات کے ساتھ تعلق نہیں۔ ایمان اتنی سادہ چیز ہے، میں نے عرض کیا تھا اور بار بار میں عرض کرتا رہتا ہوں، ایمان اتنی سادہ چیز ہے کہ ایماندار ہونے کے لیے نہ ڈگریوں کی ضرورت ہے، نہ علم کی ضرورت ہے، نہ معرفت کی ضرورت ہے۔ ایک جاہل آدمی بھی ایماندار ہو سکتا ہے اور ایک اعلیٰ ترین عالم آدمی بھی ایماندار ہو سکتا ہے، کیونکہ ایمان تو نام ہے سر تسلیم خم کر دینا۔ ایمان نام ہے تسلیم کر لینے کا، ایمان نام ہے مان لینے کا، ایمان جان لینے کا نام نہیں۔ لہذا کوئی جانے نہ جانے، ایمان وہاں ہے، لیکن ایمانیات سکھانے کے لیے، اسلام کی حقیقت بتانے کے لیے، ایمان کی قوت کو بڑھوتری دینے کے لیے، بڑھاوا دینے کے لیے اللہ جن انبیاء کرام کو اس دنیا میں مبعوث فرماتا رہا ہے، اور ان کو اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طور دلائل حقیقت کا مشاہدہ کروایا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو کوئی ایسی بات دکھایا کرتا ہے، یہ اللہ کی سنت ہے۔ اور میں عرض کر رہا تھا، جہاں پہ گزشتہ جمعہ میں وقت ختم ہو گیا، میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کا، ہر شخص کو، ہر نبی کو، اللہ تعالیٰ ہر نبی کو کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طور مشاہدہ کرواتا رہا، جس کے ایک مثال حضرت عزیر علیہ السلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کا نام نہیں لیا، لیکن مفسرین کا خیال ہے کہ وہ حضرت عزیر علیہ السلام ہے۔ اب نبی کیا کہتا ہے؟ نبی ہے، نبی، ایمانداروں کے امیر نہیں، ایمانداروں کے ایمان کا سرچشمہ، امیر المومنین نہیں۔ امیر المومنین تو نبی کا غلام ہوتا ہے۔ نبی جو ایمان کا امام ہوتا ہے، وہ نبی دیکھتا ہے بستی کو تو زبان سے سوال نکلتا ہے، انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا،
کہ کھنڈرات بنے پڑے ہیں، اس بستی کو اللہ دوبارہ زندہ کیسے کرے گا؟ سوال پیدا ہوا۔ اس کا مطلب ہے اگر نبی کو پتا ہوتا، اگر اس کو علم ہوتا، تو پھر سوال کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ علم نہیں ہے، ایمان کا ایمان ہے۔ انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، تو اللہ کریم نے فوراً ہی موت دے دی۔ فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ، 100 سال کے لیے موت دے کے دوبارہ زندہ فرمایا، اور پوچھا بتاؤ تو کتنی دیر فوت رہے ہو، کتنی دیر سوئے رہے ہو، یہ موت تمہارے اوپر کتنی دیر طاری رہی؟ فرماتے ہیں یومن او بعد یوم، ایک دن یا ایک دن سے بھی کم عرصہ۔ اللہ اکبر، سویا ہوا آدمی اٹھے تو جب تک وقت نہیں دیکھ لیتا اس کو پتہ نہیں چلتا نا کیا ہوا، میں کب سویا تھا کب اٹھا، کوئی پتہ نہیں چلتا۔ اب چیزیں ریلیٹ ہوتی ہیں کہ کب سویا تھا، پھر پتہ چلتا ہے کب اٹھا تھا، چیزوں کے ساتھ تعلق بنتا ہے، پھر سمجھ آتی ہے میں کتنی دیر سویا رہا، جب سویا تھا تب کیا تھا، جب اٹھا ہوں تب کیا ہے، پھر سمجھ آتی ہے کیا ہوا۔ نبی فرماتے ہیں یومن او بعد یوم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اندازہ فرمائیے 100 سال کے بعد نبی اٹھا ہے، نبی کو معلوم نہیں ہے کہ میں 100 سال سویا ہوں، یہ بھی معلوم ہے۔ یومن او بعد یوم، اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ سمجھ لیجئے بات، مسئلہ سمجھ لیجئے، ایمان اور معرفت دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ معرفت حاصل ہو یا نہ ہو، ایمان فرض ہے، ایمان لازم ہے، اور ایمان کی سطح معرفت سے پختہ ہو سکتی ہے، علم اس کا معاون ہو سکتا ہے، لیکن ایمان اپنی جگہ پہ لازمی ہے، معرفت اللہ کی عطا ہے، علم اللہ کی عطا ہے، ہو جائے نہ ہو تو ایمان تو پھر بھی فرض ہے۔ تو نبی پاک جو اللہ کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام یا کوئی اور نبی جو بھی تھے جس کا تذکرہ اللہ کریم نے نہیں فرمایا کہ وہ ان کو یہ بھی نہیں پتا چلا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فرمایا کھانے کو دیکھ لے، ادھر اپنے گدھے کو دیکھ لے، بڑا فرق۔ فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، وہ نہیں، وہ گلے سڑے نہیں ہیں، وہ ویسے کا ویسا ہے، کھانا پینا ویسے کا ویسا پڑا ہوا۔ اور گدھا، اللہ اکبر، اس کا کچھ بھی نہیں بچا، گوشت ختم ہو گیا، ہڈیاں بکھر گئیں، لیکن فرمایا وانظر الی حمارک، اب اپنے گدھے کو دیکھنا، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اللہ اکبر، اور رہتی دنیا کو بتانا کہ ایمان اور چیز ہے، دلائل حقیقت کا مشاہدہ اور چیز ہے۔ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، تجھے نشانی دیتے ہیں دنیا کو بتانے کے لیے، اور اس کی ہڈیوں کو دیکھ، وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا، کیسے ہڈیاں جڑی، سامنے ہڈیاں جڑتی گئیں، ڈھانچہ بنتا گیا، پھر ان کے اوپر ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا، اس کے اوپر گوشت چڑھ گیا۔ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ فرمایا، جب مشاہدہ کیا تو کیا کہا؟ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب سارا کچھ اس کے سامنے ہو گیا، قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، فرمایا ابھی ایمان پہلے بھی تھا، عام سطح کا ایمان نہیں تھا، نبی کی سطح کا ایمان تھا، ایمان پہلے بھی تھا، لیکن علم اب آیا ہے۔ فرمایا اعلم، فلما تبین لہ، جب ساری بات سامنے دیکھ لی، قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، پہلے ایمان تھا اس بات پر کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اب دیکھ بھی لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اب جان بھی لیا ہے، پہلے مانتا تھا اب جان بھی لیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی کام کیا،
کہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، جب سوال کیا نا رب ارنی کیف تحیی الموتى، اللہ حقیقت کی جھلک دکھا دے، ارنی کیف تحیی الموتى، اللہ مردوں کو تو کیسے زندہ کرے گا مجھے دکھا دے، مشاہدہ کروا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا سوال کیا؟ ہمیں سمجھانے کے لیے، ابراہیم کو سمجھانے کے لیے نہیں، ہمیں سمجھانے کے لیے کہ اولم تؤمن، ابراہیم ایمان نہیں رکھتا اس بات پر کہ اللہ مردوں کو زندہ کرے گا؟ فرما رہے ہیں رب ارنی کیف تحیی الموتى، اللہ مجھے دکھا مردوں کو زندہ کیسے کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا ایمان نہیں ہے؟ اولم تؤمن، ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں قال بلا، اللہ ایمان۔ ابراہیم نے تو چھوٹا سا تصدیق کا لفظ بولا، اللہ کیوں نہیں، ایمان تو ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جیسا ایمان ابراہیم علیہ السلام کا ہے تاریخ میں کسی کا ہوا ہی نہیں، اکیلا ابراہیم، اکیلا، سوائے اللہ پر ایمان کے اور کسی چیز کا ساتھ ہے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں، اکیلے ابراہیم علیہ السلام۔ اور ایمان اتنا مضبوط کہ آگ کا الاؤ جلا دیا ہے، ساری مملکت، وقت کا بادشاہ، ساری بادشاہی خلاف ہے، سارے خوش ہیں کہ آج ابراہیم کو جلا دیا جائے گا۔ ابراہیم خوش ہے کہ میرے رب پر جو میرا ایمان ہے آج اور مضبوط ہو جائے گا۔ ابراہیم ڈر نہیں رہا، ابراہیم خوش ہے۔ لوگوں نے بڑی کہانیاں لکھی ہیں، اس میں بڑی روایتیں لکھی کہ ابراہیم علیہ السلام کو کس کس نے آ کے کہا کہ تیری مدد کر دیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میرا اللہ میری مدد کرے، اور اللہ نے مدد فرمائی۔ ایمان کی بات ہے۔ تو اس ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کریم پوچھتے ہیں اولم تؤمن، ایمان نہیں ہے؟ فرماتے ہیں قال بلا، اللہ ایمان کیوں نہیں، ولکن لیطمئن قلبی، میں نبی ہوں، اپنے اطمینان قلب کے لیے مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا، ایک مثال دے کے پرندے چار لے لو، فخذ اربعۃ من الطیر، چار پرندے لے لو، ان کو اپنی طرف مانوس کر لو، پھر جب وہ مانوس ہو جائیں تو اس کو ذبح کر دو، ذبح کر کے ان کا گوشت آپس میں مکس کر دو، پہاڑ کی چار چوٹیوں پر چار حصے کر کے رکھ دو، ثم ادعوہن یأتینک سعیا، پھر ان کو بلانا، وہ ادھر سے ٹانگ چلے گی، ادھر سے پر چلے گا، سبحان اللہ، ادھر سے اس کا سر چلے گا، آپس میں ملیں گے، ایک ادھر کو دوڑ رہی ہے بوٹی، ایک ادھر کو دوڑ رہی ہے بوٹی، سبحان اللہ۔ دیکھا اپنی آنکھوں سے، مشاہدہ کیا، تو فرمایا جب دیکھ لینا نا، ثم ادعوہن یأتینک سعیا، ان کو بلانا، جب وہ دوڑتے ہوئے پورے پرندے بن کر تیرے پاس آ جائیں، وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، پہلے تو امام تھا ایمان کا، اب جب تو جان جائے گا تو اب تو علم اور عرفان کا بھی امام بن جائے گا۔ وَاعْلَمْ، اب تیرا علم، اللہ نے علم عطا فرمایا۔ تو نبیوں کو اللہ تعالی مشاہدہ کرواتا ہے تاکہ وہ اسرار حقیقت اپنی آنکھوں سے دیکھ لے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، عام بندوں کا ایمان ہوتا ہے کہ اللہ عزیز الحکیم ہے، عام بندوں کا ایمان ہوتا ہے کہ اللہ علی کل شیء قدیر ہے، لیکن نبی اس کا مشاہدہ فرماتا ہے، نبی اپنے آنکھوں سے دیکھتا ہے اور دیکھ کر عین الیقین کے مقام پر فائز ہوتا ہے۔ اور بات وہی ہے، ایمان اور معرفت اپنی اپنی جگہ پر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو معراج کروایا، ہر ایک کا اپنا اپنا چھوٹا بڑا معراج تھا، مشاہدہ تھا۔
لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاجدار انبیاء ہیں، آپ کا معراج بھی خصوصی ہے۔ نہ آپ نے سوال فرمایا کہ اللہ مجھے دکھا، نہ آپ نے کسی بستی کے بارے میں سوال کیا کہ بستی کو تو کیسے زندہ کرے گا، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اللہ سے استفسار فرمایا اللہ تو میرے ساتھ کیا کر رہا ہے، میری زندگی کیسی گزر رہی ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معراج بھی خصوصی معراج ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، اللہ اکبر، وہ بھی خصوصی ہے۔ لہذا اللہ کریم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کروایا وہ بھی خصوصی ہے۔ اس میں پیچھے نہ سوال ہے نہ یہ کسی سوال کا جواب ہے، اللہ کی عطا ہے۔ عطا کیوں ہے؟ میں نے عرض کیا دلائل حقیقت کا مشاہدہ، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھا دے۔ تو میں نے گزشتہ سے پیوستہ جمعہ کے آخر پہ کہا تھا کہ دکھانے کے لیے کسی کو کچھ دکھانا ہو تو دکھانے کے لیے لے جانا کون سا ضروری تھا؟ دکھانے کے لیے لے جانا کب ضروری تھا؟ یہی دکھا دیتا، جو مرضی لا کے دکھا سکتا ہے، اللہ ہے نا، سبحان الذی، وہ تو پاک ذات ہے، بڑی ہی پاک ذات ہے، سارے اختیار اس کے، ہوائیں اس کی، فضائیں اس کی، سبحان اللہ۔ وہ آسمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کے دکھا دے، وہ جنت دوزخ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کے دکھا دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں بیٹھے، بیت اللہ میں بیٹھے مشاہدہ فرمائیں، یہ عین ممکن بات ہے۔ اور اس کی وضاحت اس کی احادیث کے اندر اس کی مثالیں ملتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی اسی واقعے کو لے لیجئے، میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا، اسی واقعے کو لے لیجئے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تردد ہوا نا، اللہ، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا جتنی مجھے دقت اور جتنا مجھے کرب، جتنی مصیبت میں مبتلا اس وقت ہوا، زندگی میں کبھی اتنی مصیبت میں مبتلا نہیں ہوا۔ وہ کون سی مصیبت؟ جب سارے قریش سامنے آ کے بیٹھ گئے، ابو جہل سب کو بلا لایا، اور ان میں سے کچھ لوگوں نے مسجد اقصی دیکھی ہوئی تھی اور انہوں نے پوچھنا شروع کر دیا مسجد اقصی کے بارے میں کہ بتاؤ تو اس کے ستون کتنے ہیں، اس کے دروازے کتنے ہیں، اس کی کھڑکیاں کتنی ہیں، اس کی نشانیاں پوچھنی شروع کر دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ظاہر ہے اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہو کے نہیں آئے، ہو کے تو آئے تھے، لیکن بندے کی توجہ نہیں ہوتی۔ اور میں پہلے بھی عرض کرتا ہوں، ہم اس مسجد میں روزانہ آتے ہیں، ہمیں کوئی اس مسجد کے پنکھے کہے کتنے لگے ہوئے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں، ہم نے تو کبھی نہیں گنی۔ اس سوال کا جواب اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ آج جواب غلط ہو جاتا، نبی کا مشاہدہ غلط قرار پاتا، نبی کا مشاہدہ غلط قرار پاتا، رہتی دنیا تک لوگوں کے ایمان متزلزل ہو جاتے، ساری امت، ساری انسانیت کی ہدایت مقصود تھی، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر جواب صحیح ہونا لازم تھا تاکہ نبی کا مشاہدہ۔ لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصی لا کے میرے سامنے کھڑی کر دی۔ کہاں تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ بیت اللہ میں تشریف فرما، مسجد اقصی سامنے آ گئی، فرمایا وہ سوال کرتے تھے میں ادھر سے دیکھ کے جواب دے دیتا تھا۔ مسجد اقصی آ گئی نا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر مسجد اقصی دکھانی تھی تو وہاں لے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہی دکھا دی۔ اگر عرش دکھانا تھا تو یہی دکھا دیتا، سدرۃ المنتہا دکھانی تھی یہاں دکھا دیتا، جنت دوزخ دکھانا تھا وہاں سے لا کے یہاں دکھایا جا سکتا تھا۔ حدیث میں مثالیں ملتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے،
تھوڑے سے آگے بڑھے، آگے ہاتھ کیا، پھر واپس کر لیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایسا کبھی نہیں کیا، آج یہ کیا ہوا؟ آپ تھوڑا سا آگے تشریف لے گئے، ہاتھ آگے کیا، پھر واپس آئے۔ فرمایا میرے سامنے جنت پیش کی گئی تھی، جنت میں ایک انگوروں کا خوشہ میرے سامنے تھا پکا ہوا، وہ توڑنے کے لیے میں نے ہاتھ آگے کیا تھا۔ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نماز ادا فرماتے ہوئے تھوڑے سے پیچھے ہٹے، تھوڑا سا پیچھے ہٹے، پھر تھوڑی دیر بعد اپنی جگہ پہ آ گئے۔ بعد میں صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آج جو چند قدم پیچھے کے ہوئے ہیں پہلے آپ کبھی نہیں ہوئے، اس کی وجہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے دوران میرے سامنے جہنم لائی گئی، میں جہنم کی حدت سے بچنے کے لیے تھوڑا پیچھے ہٹا۔ جو اللہ جنت یہاں لا کے دکھا سکتا ہے، جہنم یہاں لا کے دکھا سکتا ہے، وہ فرماتا ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، ہم اس کو اپنی نشانیاں دکھانے کے لیے وہاں لے گئے تھے۔ مسئلہ نشانیاں دکھانا نہیں ہے، خصوصیت نشانیاں نہیں ہیں۔ نشانیاں خصوصیت ہوتی تو مسجد اقصی بھی یہاں آ گئی، جنت بھی یہاں آ گئی، جہنم بھی، اللہ اکبر، تو سارا کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ سکتا ہے، تو پھر لے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ خصوصیت نشانیاں نہیں ہے، خصوصیت لے جانا ہے، خصوصیت لے جانا ہے کہ اللہ اپنے بندے کو اپنے پاس لے گیا۔ اللہ اکبر، لفظ عبد کے اندر ساری کہانی موجود ہے، لفظ عبد کے اندر اور لفظ سبحان کے اندر، یہ سبحان کا اور عبد کا تعلق ہے۔ سبحان الذی، وہ پاک ہے، وہ قدرتیں رکھنے والی ذات ہے، لیکن یہاں تعلق اس کا کس کے ساتھ ہے؟ عبد کے ساتھ۔ عبد پتہ کون ہوتا ہے؟ عبد وہ ہوتا ہے جو غلام ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات میں عبدیت کا نمونہ ہے کہ اللہ کا عبد کیسا ہونا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبدیت کی انتہا کر دی، اللہ تعالیٰ نے عطا کی انتہا کر دی۔ یہ سبحان اور عبد کا تعلق ہے۔ اس میں عروج، اس میں معراج، اس میں اسراء، اس میں راستے کا سفر، اس میں براق، اس میں سدرۃ المنتہا، اس میں رفرف، اس میں سارے آسمان، جنت دوزخ کا مشاہدہ، کسی چیز کی اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی اس بات کی اہمیت ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اللہ نے یہاں سے اٹھایا اور اس کو اپنے پاس لے گیا۔ اس بات کی اہمیت ہے، اللہ لے گیا۔ دلائل حقیقت کا مشاہدہ کروانا یہ اس کی وجہ ہے، لیکن دلائل حقیقت کا مشاہدہ کروانے کے لیے صرف لے جانا ضروری نہیں، وہ یہاں بھی دکھایا جا سکتا۔ یہ بتانا مقصود ہے کہ کسی کو ہم سوال کرنے پر یہاں دکھا دیتے ہیں، کسی کو ہم کسی پہاڑ پہ دکھا دیتے ہیں، کسی کو فوراً بتا دیتے ہیں، لیکن یہ ہمارا پیارا ہے، اس کو ہم وہاں لے جا کے دکھاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دور کی تاریخ پڑھ لیجئے، پھر بات اور زیادہ سمجھ آ جائے۔ سیرت کا مطالعہ فرمائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کیا تھے جب اللہ کریم لے کے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام الحزن، 10واں سال نبوت، جو جمہور کے نزدیک یہ 10ویں سال واقعہ پیش آیا ہے، اور 10واں سال کون سا سال ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بھی اللہ کے پاس چلی گئی، اور آپ کے چچا ابو طالب وہ بھی اللہ کے پاس چلے گئے۔ یہ دو سہارے ایسے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ابو طالب
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس قدر معاون تھے کہ جو کچھ بھی ہوا، جتنی مرضی گریو سچویشنز آئیں، جتنی مرضی مصیبتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آئیں یا آپ کے خاندان پر آئیں، ابو طالب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے. جو بھی مطالبہ، جو بھی ایکشن، جو بھی عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جس قسم کا کفار نے حملہ کرنے کی کوشش کی، اس میں ابو طالب رکاوٹ بنتے رہے. حتیٰ کہ شیب ابی طالب کا واقعہ، 3 سال کا بائیکاٹ، اللہ، 1-2 دن کا نہیں، 3 سال کا بائیکاٹ، جس میں کوئی نہ کوئی کھانے پینے کی چیز جا رہی ہے، نہ کوئی آپس میں گفتگو کا کوئی سلسلہ ہے. ساری کی ساری عبد المطلب کی اولاد اس شیب ابی طالب کے اندر محسوس. اور نوبت اس حد تک پہنچ گئی کہ بعض اوقات چمڑے کے ٹکڑے کھا کے گزارا کرنا پڑا. اللہ اکبر. اور اس دور کے جو حالات ہیں، صحابی کہتا ہے کہ مجھے ایک ٹکڑا سا نظر آ گیا، خشک سا، پتہ نہیں چمڑا تھا کیا تھا. اللہ اکبر. میں نے اس کو پکڑا، اس کو تھوڑی دیر پانی میں بھگویا، پھر اس کو رگڑا، پھر اس کا صفوف بنایا، پھر صفوف بنا کے رکھ لیا. تھوڑا سا وہ لے لیتا تھا، ساتھ پانی پی لیتا تھا. یوں میرا کئی دن گزارا ہو گیا. ایک صحابی کہتا ہے میرے پاؤں کے نیچے کوئی چیز آئی رات کو چلتے ہوئے، تو ایسے نرم سی چیز میرے پاؤں کو مجھے لگی، میں نے جلدی سے پاؤں کے نیچے ہاتھ ڈالا اور اس کو کھا لیا، اس لیے کہ بھوک کی شدت کا عالم یہ تھا. اور وہ کہتے ہیں مجھے آج تک نہیں پتا میں نے کیا کھایا. اللہ اکبر. ان حالات میں بھی ابو طالب ساتھ رہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دنیاوی سہارے تھے، ان میں ایک ابو طالب، دوسری حضرت خدیجہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یکے بعد دیگرے دونوں اللہ کے پاس پہنچ گئے ایک ہی سال میں. عام الحزن، اس کو سیرت نگاروں نے عام الحزن قرار دیا، غم کا سال، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 بہت بڑے صدمے آپ کو دیکھے. لیکن یہ صدمے اپنی جگہ پر تھے. اصل صدموں کا آغاز اس کے بعد ہوا. ان دونوں کے اللہ کے پاس پہنچ جانے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب ہمارے اوپر جو کفار کے مظالم تھے اس کے درمیان میں دنیا میں کوئی رکاوٹ باقی نہیں بچی. جتنے واقعات آپ سیرت میں پڑھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے ہیں، آپ کے اوپر اونٹ کی اوجڑی لا کے رکھ دی، آپ سجدے میں گئے، اوپر اوجڑی رکھ دی. اس قدر تکلیف ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے تنگ ہوئے کہ آپ نے سوچا کہ مکہ سے باہر کسی سے جا کے بات کی جائے. مکے والے تو انہوں نے تو انتہا کر دی، اب ان کے سدھرنے کا کوئی امکان باقی نہیں بچا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کر لیا، طائف تشریف لے گئے. اللہ اکبر. اور آگے سے جا کے جو طائف والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سلوک کیا، اللہ، ہم جیسے کسی سے ہو جائے تو ہم شاید پوری زندگی نہ بھول سکیں اس کو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے، ان کے سرداروں سے ملے. ہر ایک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاق کیا، آپ کی دعوت کا مذاق اڑایا. عبد یالیل، مسعود اور حبیب، 3 سردار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تینوں کے پاس جاتے ہیں، جا کے دعوت دیتے ہیں. وہ آگے سے مذاق اڑاتا ہے کہ دیکھو نبی آیا ہے جس کے شہر والے اس کی بات نہیں مانتے، دیکھو نبی آیا ہے جس کے ساتھ کوئی بھی سردار نہیں ہے، دیکھو نبی آیا ہے جس کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں. کسی نے کیسے مذاق اڑایا، کسی نے کیسے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مایوس ہو کے واپس لوٹنے لگے تو گلیوں کے ارد گرد اوباش لڑکوں کو بٹھا دیا کہ یہ جب واپس جانے لگیں تو ان پر پتھروں کی بارش کر دیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لانے لگے اور دونوں طرف سے پتھروں کی بارش ہو گئی. اور پتھر اس قدر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لگے، جو گالیاں، بکواس، ہرزہ سرائی انہوں نے کی وہ الگ ہے.
پتھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے لگے کہ آپ کا جوتا خون سے تر ہو گیا. یہ وہ حالات ہیں کہ نہ مکے والے مانتے ہیں، نہ طائف والوں نے مانا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے، اللہ اکبر، اللہ کی طرف سے آفر آئی کہ بڑے بدبخت ہیں یہ طائف والے، آپ فرمائیے ان کو 2 پہاڑوں کے درمیان لا کے پیس دیا جائے اس بستی کو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں فرمائی. رحمت للعالمین جو ہوئے، آپ نے بد دعا نہیں فرمائی. فرمایا مجھے امید ہے ان کی نسلوں سے، یہ نہیں مانتے نہ مانے. جب نبی کو نسلوں سے بھی امید باقی نہ رہے، نسلوں سے بھی امید باقی نہ رہے، پھر نبی اس کی بربادی کی دعا کر دیتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے یہی فرمایا تھا، لا یلدوا الا فاجرا کفارا. اللہ میں نے نسلیں دیکھی ہیں ان کے جو بعد میں نسلیں پیدا ہوں گی وہ بھی فاجر اور کافر ہی ہوں گے. اس لیے انہوں نے فرمایا کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. اللہ کافروں کا اس دھرتی پر ایک بھی گھر باقی نہ چھوڑ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مایوس نہیں ہوئے. آپ نے فرمایا مجھے امید ہے نسلوں میں سے اللہ والے پیدا ہوں گے. بہرحال جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیاوی تمام اطراف سے ہر طرح بجائے قدر دانی کے، بجائے عزت افزائی کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرف سے ہرزہ سرائی ملی، آپ کو رسوا کرنے کی کوشش کی گئی، تو اللہ تعالیٰ ان حالات میں اپنے بندے کو وہاں لے گیا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. ایک طرف دنیا والوں کو بتانا تھا کہ تم جیسا مرضی سلوک کرو، اصل مقام ان کا یہ ہے، یہ معلوم ہو جائے ساری دنیا کو. چشم معنی آشنا میں، اقبال کہتا ہے چشم معنی آشنا میں ہے مقام ان کا وہی. چشم معنی دیکھنے والی آنکھ تو ہو، دیکھنے والی آنکھ ہو تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اس کا کیا مقام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ساری انسانیت کو بتانا تھا کہ چشم معنی آشنا میں ہے مقام ان کا وہی. صاحب کاتب سے مؤخر ہوں مقدم سینکڑوں، لکھنے والا جو مرضی لکھے، تاریخ لکھنے والا مورخ جتنی مرضی گڑبڑ کرے، لیکن جو جانتے ہیں کہ جس کی کو جو قدر ہے، اللہ نے دنیا والوں کو بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل مقام کیا ہے. اور یہ مقام کیوں ہے؟ عبدیت کی وجہ سے ہے. جو عبد ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے حالات پیش کیے. طائف کے اوباشوں کی باتیں سنی، ان کے پتھر چیلے، مکہ والوں کی تکلیفیں سہی، لیکن عبدیت میں فرق نہیں آیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب آپ بہت محنت فرماتے، پوری پوری رات آپ کھڑے رہتے، پاؤں میں ورم آ جاتا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ کیوں ساری ساری رات آپ کھڑے؟ اللہ نے آپ کے سارے اگلے پچھلے گناہ معاف کیے ہوئے ہیں، آپ کو اتنی محنت کی ضرورت کیا؟ تو آپ نے فرمایا تھا افلا اکون عبدا شکورا. میں اس کا ترجمہ یہ کرتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اگر میں اس طرح نہ کروں تو لوگوں کو کون بتائے گا کہ اللہ کا شکر گزار بندہ کیسا ہوتا ہے. افلا اکون عبدا شکورا، میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن کے نہ دکھاؤں تو عبدیت کا کامل نمونہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. کوئی اللہ کا بندہ بننا چاہے تو اپنے آپ کو بندگی اور غلامی میں، اللہ کی بندگی اور غلامی میں انتہا پر لے جائے، اللہ تعالی عطا کی اور اپنے فضل اور عنایت کی انتہا فرما دے. لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ معراج المومن،
مومنو، وہ مقام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا وہ کسی اور کو تو حاصل ہو سکتا نہیں، البتہ جو بلند ترین مقام اگر کسی نے لینا ہے تو وہ مومن کو سجدے میں ملتا ہے مقام۔ اپنے آپ کو نیچے کرتے جاؤ، اللہ کی غلامی اور عبودیت میں اپنے جسم کا معزز ترین حصہ اللہ کے دربار میں زمین پر رکھ دو۔ فرمایا اس وقت اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے، بندہ اللہ کے قریب ترین ہو جاتا ہے۔ اقرب ما یکون العبد الی اللہ الی ربہ وہو ساجد، بندہ اپنے رب کے سب سے قریب اس وقت ہوتا ہے جب بندہ سجدے کی حالت میں ہو، زمین پہ رکھ رہا ہوتا ہے، پیشانی زمین پہ رکھی جا رہی ہے، اور نصیب کیا ہو رہا ہے؟ عروج نصیب ہو رہا ہے، لوگوں کی نظروں میں نیچے ہو رہا ہے، اللہ کی نظروں میں بلند ہو رہا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سارا فلسفہ اس کا یہ ہے کہ سبحان اور عبد کا تعلق سمجھ میں آ جائے۔ ہر بندہ جو معراج حاصل کرنا چاہتا ہے وہ عبدیت کی انتہائیں اور مراحل طے کرنا شروع کر دے۔ جو عبدیت کے مراحل طے کرے گا اللہ اس کو معراج عطا فرما دے۔ الصلاۃ معراج المومن، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں دلائل حقیقت کا مشاہدہ کیا، وہ مقام تو کسی کو نصیب نہیں ہو سکتا، لیکن بلند ترین مقام، بلند ترین مشاہدہ حقیقت نماز میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی نمازیں عطا فرمائے، ایسی عبدیت عطا فرمائے۔ تو یہی سبق ہے معراج کا۔ اقبال نے کہا سبق ملا ہے معراج مصطفیٰ سے مجھے، سبق ملا ہے معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں، کہ انسان بیٹھا یہاں ہوتا ہے، یہ ساتوں آسمان پار کر جاتا ہے اپنے مقام کے اعتبار سے۔ یہ مجھے معراج سے پتہ چلا ہے کہ عبد جتنا مرضی عبد بن جائے، جتنا عبد بنتا جاتا ہے اللہ اس کو عروج نصیب کرتے جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ عبدیت کی آشنائی عطا فرمائے اور عبدیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم عبد بن جائیں وہ تو سبحان ہے ہی، ہم عبد بن جائیں وہ ہمیشہ سے سبحان ہے، ہمیشہ سبحان رہے گا۔ مسئلہ ہمارا ہے، اور وہ جو پھر اقبال کا شعر آتا ہے کہ جوہر قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے۔ ہم جوہر قابل بن کے دکھائیں، ہم عبد بن کے دکھائیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطاؤں کی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایات کی، اللہ کی طرف سے فضل اور رحمتوں کی کبھی نہ کمی رہی ہے نہ کمی رہے گی۔ کمی ہے تو اپنی عبدیت کی کمی ہے۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اپنا عبد بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔